नीलगो आसमान, सरसब्ज़ो शादाब ज़मीन, हरा समंदर, स्याह पहाड़, रंग बिरंगे चरिंद परिंद। अगर कहा जाए कि ज़िंदगी का दूसरा नाम रंग है तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि रंगों के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। बल्कि ज़िंदगी ज़िंदगी ही नहीं, बदलते मौसमों ने भी तो रंगों को अपनी पहचान बनाई है। खज़ां ज़र्द, भोली बसरे यादों का मौसम सावन, सुरमई बादलों का मिलन का फसूख खेज मौसम, बहार सब्ज, राहत और आसूदगी का दिलों की दुनिया में खुशनुमा तब्दीलियां रोनुमा करता फरहत बख्श मौसम, सर्दी सफ़ेद, कोहर का अजला अमन सुकून का मौसम, खुशी गम दर्द राहत मोहब्बत नफरत आसूदगी तकलीफ, इन सदाबहार कोसो कज़ा के रंगों के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही नामुमकिन है। सुर्ख मोहब्बत का रंग, सब्ज मुकद्दस रंग, स्याह अकीदत का रंग, जर्द जुदाई का रंग, नीलगों वसीओ का शादा आसमान का रंग, नारंगी खूबसूरत दिन के इख्तिताम का रंग। इसकी ज़िंदगी में हर रंग की मखसूस जगह और पहचान थी, लेकिन इस रंगों के सौदागर के लिए ये रंग न जाने क्यों सिर्फ कैनवस तक ही महदूद थे। न जाने वो क्यों हकीकी रंगों से भागता था। कोरे कागज को अनमोल कर देने वाला वो रंगरेज क्यों जिंदगी के रंगों से खाइफ रहता था। ये सवाल आज भी सवाल ही था। वो आज भी चिलचिलाती धूप में खड़ी बिना धूप की तमाज़त की परवाह किए नक्सी के अंदर झांक रही थी, जहां वाइट सादा सी ढीली ढाली टी शर्ट पर पतलून पहने खुद से बेनियाज वो जिंदगी के रंगों से नाराज शख्स कैनवस को रंगों से आशना कर रहा था। और वो कमली दीवानी जल्दी खुशनुमा रंगों सी लड़की हमेशा की तरह पिछले 1.5 घंटे से घुटनों के बल बालकनी की छोटी सी दीवार की ओट में छुपी इस रंगों के सौदागर को बेमकसद बेवजह बेसबब बेखुदी के आलम में निहारे जा रही थी। तन्हाई का कभी आलम था पहले, छूट गए हैं मुझसे मेरे यार कहाँ। अंधे शहर के सब आईने अंधे हैं, ऐसे में खुद अपना भी दीदार कहाँ। टूटी फूटी चंद शबीह बाकी है, दिल में अब यादों का वो अंबार कहाँ। मेरे अंदर मुझसे लड़ता है कोई, इस बेकार में जीत कहाँ अब हार कहाँ। वो इसे पेंटिंग ब्रश धोता देख जेर लब गुनगुनाती दिलकशी से मुस्कुराकर वहीं पसीने में तितर बितर बालकनी की दीवार से टेक लगा गई थी, क्योंकि मुसलसल एक ही पोजीशन में रहने की वजह से पैर अकड़ गए थे। वो नहीं जानती थी ये दिल का रोग इसे कब लाहक हुआ, लेकिन जब भी हुआ इसे ये रोग दिलो जान से इस दुश्मन जान की तरह कबूल था। मोहब्बत अजीब शय है, इसने सुना था, लेकिन अब वो इस पर ना सिर्फ मुकम्मल ईमान ला चुकी थी, बल्कि खुद को कमली पागल भी तस्लीम कर चुकी थी। अब ये पागलपन नहीं है तो और क्या है कि महबूब एसी में मज़े से अपना पसंदीदा मशगला अंजाम दे और आग बरसाते सूरज की परवाह किए बगैर शौक़ दीदार की शहादत हासिल करे। आपने पागल बना दिया है मुझे, मैं खुद पर इख्तियार खो चुकी हूँ। कोई किसी के साथ इतना बुरा करता है क्या? किसी को इतना भी बेबस बेख्तियार करना ठीक नहीं। एक नज़र की ख्वाहिश लेकर आती हूँ और फिर वक्त रेत की तरह सिरक जाता है, लेकिन दीद की तलब नहीं मिटती। कोई किसी को इतना भी ना सताए। अगर मोहब्बत जादू है तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैं। वो नरूठेपन से कहती नाक चढ़ाकर एक नज़र खाली नक्सी की खिड़की में डालकर वहां से ये जा वो जा हो गई। तुम बिलबतौड़ी समझती क्या हो खुद को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर के सामने भूंडी किस्म की बकवास करने की? आरजू सरशार सी क्लास से निकली ही थी कि अफनान ने तीर की तेजी से इसे जा लिया। मैं आरजू राहत वसी हूँ और ख़ुद एक ज़हीन फ़तीन तालिब इल्म समझती हूँ। अब तुम बताओ तुम्हें मसला क्या दरपेश है? वो एक अदा से रुख मोड़कर दोनों हाथ सीने पर बांधती अनजान हुई। ज़्यादा बनो नहीं, क्या मसला दरपेश है? अफनान ने इसकी नकल उतारी। और तुम्हारा नाम आरजू वसी राहत नहीं बल्कि लायर फसादन जहमत होना चाहिए था। एक नंबर की झूठी मकार फसादन हो। अफनान ने दांत कचकचाए। ओए एफल टावर की सस्ती कॉपी हो क्या? क्या चीज़ हो तुम? और 1 मिनट हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा नाम बिगाड़ने की? वो फौरन इसकी हाइट पर चोट करती कमर पर हाथ जमाकर लड़ाका त्यारा बनी। गालबन यही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बकवास करने की? तुमने मेरे घर आकर देखा था क्या मैंने असाइनमेंट बनाया या बहाने कर रहा हूँ? अफनान ने फौरन चढ़ाई की। ज़रूरत ही नहीं पड़ी तशहीर करने के लिए। तुम्हारे दोस्त अहबाब कम है क्या? आरजू मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। यूं तो हम वक्त लाउड स्पीकर बनी घूमती हो, अब क्यों वॉल्यूम कम है? ऊंचा बोलो। अफनान इसकी बड़बड़ाहट पर जुलबुलाया। कल असाइनमेंट का काम तकरीबन वो मुकम्मल कर चुका था जब अरबाज ने फ़ोन करके बताया कि साइड कॉलोनी के लड़कों ने चैलेंज दिया है। क्रिकेट तो यूं भी इसका जुनून था, सो क्रिकेट किट उठाकर निकल पड़ा।
ارادہ تھا کہ 5 بجے تک میچ ختم کر کے وہ اسائنمنٹ کر لے گا، لیکن میچ ختم ہوتے ہی سارے دوست ہی گھر آ دھمکے تھے۔ دوسرا تھکن نے حملہ بول دیا تھا۔ رات جب وہ پینڈنگ کام مکمل کرنے بیٹھنے لگا تو عنایہ یہ کہہ کر اس سلا گئی کہ جو کام ہے صبح اٹھ کر کر لینا، اور ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھ صبح نہیں کھلی تھی اور نہ ہی اسائنمنٹ کو دوبارہ کھول کر دیکھنے کی مہلت ملی تھی، جس وجہ سے وہ پہلی بار جان کر اپنا اسائنمنٹ گھر چھوڑ آیا تھا اور سر کو بہانہ کرنے والا تھا کہ گھر بھول گیا، اور اسے پورا یقین تھا کہ سر اس کا اعتبار بھی کریں گے اور معذرت قبول کر کے مہلت بھی دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی اس فسادت نے سر کو نہ جانے کیا پٹی پڑھائی تھی کہ سر بھڑک گئے اور بھری کلاس میں افنان کی خوب مٹی پلید ہوئی۔ بکواس تو نہیں کی، بس سر سے اتنا کہا ہے کہ دی ٹاپر افنان ابراہیم کل ورلڈ کپ میں شرکت کی وجہ سے اسائنمنٹ مکمل نہیں کر پائے۔ برائے کرم مہربانی فرما کر آپ اسے 1 دن کی مہلت مزید دے دیں۔ سال کل تمہارے دوستوں کی طرف سے لگائے گئے یہ 2 اسٹیٹس بھی سر کے حضور ثبوت کے طور پر پیش کر دیا۔ آگے کا ڈرامہ تو تم دیکھ چکے ہو۔ آرزو نے کمینگی سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے فون افنان کے آگے کیا، جس میں ایک گراؤنڈ میں حریف ٹیم کو شکست سے دوچار کرنے کے بعد لی گئی تصویر تھی، دوسری اس کے ڈرائنگ روم میں لوازمات سے لطف اندوز ہوتے نہال کی بنائی بے ڈھنگی تصویر تھی۔ تمہیں نہیں لگتا آرزو یہ نہایت گھٹیا حرکت تھی؟ افنان فون اچکنے کی کوشش کرتا چبا کر بولا۔ سوچ کر ہی وہ شرم سے زمین میں گڑ رہا تھا کہ اتنی بےہودہ تصویر سر نے دیکھ لی، تبھی سر اتنے گرم ہوئے تھے اس پر۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح لاسٹ ویکنڈ ٹیسٹ پر امپورٹنٹ کوسچن لسٹ کے نام پر سارے امتحانات سے مستثنی سوالوں کی کاپی تھمانا گھٹیا حرکت تھی۔ آرزو نے دانت پیستے ہوئے ادھار یاد کروایا، جس کا حساب آج بے باک ہوا تھا۔ دراصل گزشتہ ہفتے وہ 1 دن غیر حاضر تھی۔ میڈم نے افنان سے امپورٹنٹ لسٹ لینے کی تاکید کی تھی، جس پر افنان نے جان کر شرارت سے اسے بجائے امپورٹنٹ کوسچن لسٹ دینے کے امتحانات سے مستثنی سوالات کی لسٹ تھما دی تھی۔ ارادہ تھا کہ دوسرے دن وہ اسے اصل لسٹ دے دے گا، لیکن دوسرے دن آرزو پھر ایبسنٹ تھی، جس کا نتیجہ توقع کے عین مطابق آیا اور آرزو اپنے فیوریٹ ٹیچر کے سبجیکٹ میں بری طرح فیل ہوئی تھی۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں اسائنمنٹ نہیں لے کر آیا ہوں؟ افنان نے تفتیشی نظریں اس مکار لڑکی پر گاڑی، بڑا اہم سوال کیا تھا۔ میں وہ آرزو گڑبڑائی، لیکن بھلا ہو اس کی چمچی کا۔ وہ ایسے افنان کے کلاس میں بیگ رکھ کر جب تم کسی کام سے باہر گئے تھے، آرزو نے تمہارے بیگ کی تلاشی لی تھی۔ اس کا تو پہلے سے ارادہ تھا تمہاری اسائنمنٹ غائب کرنے کا۔ یو نو نا گرلز پاور، آرزو کسی کا ادھار نہیں رکھتی، تمہیں تو مزہ چکھانا ہی تھا۔ نمرا نے چہکتے ہوئے فخری انداز میں آرزو کا کارنامہ منوان سنایا۔ کیوں آرزو؟ ساتھ دانت تکوستے ہوئے سے اچھا چبا جانے کو تیار آرزو کو دانت طلب نظروں سے دیکھا۔ بکواس بند کرو۔ آرزو فوراً اس کا بازو دبوچ کر کلاس کی طرف بڑھی۔ شرم نہیں آئی ایک لڑکے کی بیگ کی تلاشی لیتے ہو؟ افنان نے پھرتی سے اس کی راہ میں حائل ہوتے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ بالکل بھی نہیں آئی، تم کون سا لڑکی ہو جس کے بیگ کی تلاشی لیتے ہوئے شرم آئے؟ وہ ادائے بے نیازی سے کہہ کر ناک سکوڑتے اس کے سائڈ سے نکلنے لگی۔ پرسنل ہوتا ہے آرزو وسیع، نو میٹر وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ افنان جارحانہ تیور لیے واپس دیواریں چین بن کر کھڑا ہوا۔ ایک تو اس بندے کی ہائٹ ضرورت سے زیادہ لمبی ہے۔ آرزو کو ہمیشہ کی طرح اس کی ہائٹ زہر لگی تھی۔ ہوتا ہے تو ہو، مجھے کیا؟ وہ سائڈ سے ہو کر تیزی سے لڑکیوں کے جھرمٹ میں غائب ہوئی۔ پیچھے افنان دانت پیستا رہ گیا۔ روز اول سے یہ لڑکی گلے کی ہڈی کی طرح اس کی زندگی میں اٹکی ہوئی تھی، نہ جانے کب پیچھا چھوٹنا تھا اس بلا سے۔ افنان پیر پٹکتا خراب موڈ کے ساتھ اپنے دوستوں کے گروپ کی طرف بڑھ گیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی یاقوت اپیا، جو سر نے اس کی طبیعت صاف کی، بیچارہ ایفل ٹاور کی شکل دیکھنے لائق ہو گئی تھی، یوں کہیں بچوں کی طرح ممی ممی کر کے رونے کی کسر باقی تھی۔ اف، قسم سے سواد آ گیا، کاش میں اس تاریخی منظر کا ایک ویڈیو بنا سکتی۔ آرزو پوری کہانی چٹخارے لے کر سنانے کے بعد آخر میں آنکھیں بند کر کے وہ منظر ذہن کے پردے پر تازہ کرتی حسرت سے بولی، جیسے کتنا بڑا بھاری نقصان ہو گیا ہو۔ لیکن یہ بالکل اچھی بات نہیں آرزو، خاص کر وہ فوٹوز والی حرکت۔ یاقوت نے ساری کہانی سن کر افسوس کا اظہار کیا۔ اوہ اپیا پلیز، آرزو بدمزہ ہوئی۔ کوئی خراب حرکت نہیں تھی، اس نے 2 ہفتہ پہلے جو فصل بویا تھا نا، وہی کاٹا۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اور پھر آپ نے وہ شعر نہیں سنا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آرزو نے لہک لہک کر شعر کے بول ادا کرتے ہوئے اپنی حرکت کو جسٹیفائی کیا۔ یاقوت نے نفل میں سر کو جنبش دیتے ہوئے متعاطف نظروں سے اسے دیکھا، جو وائس میسج پر وہی کہانی از سر نو اپنے دوستوں کے ساتھ مزے سے شیئر کر رہی تھی۔
دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے عکس تھے. ڈٹائی میں کوئی مقابلہ نہیں تھا دونوں کا. یاقوت سوچ کر رہ گئی. جس دن میری برداشت نے جواب دیا نا آرزو، سب سے پہلے شامت تمہاری اس شیطان کی آئے گی. مما کی چنگھاڑتی آواز پر گرد و پیش سے کافی فون میں مگن آرزو اچھل کر صوفے سے کھڑی ہوئی. توبہ ہے مما، آپ کی برداشت کا تو پتہ نہیں، لیکن میرا ہارٹ فیل ضرور ہو جانا ہے آپ کے اس چھاپا مار انداز پر. آرزو دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر تیز تنفس کے ساتھ بولی. اور تم دونوں بہن بھائی کی گند پھیلانے کی عادت نے جو میرا جینا دوبھر کیا ہوا ہے، اس کا کیا بیٹا جی؟ مما کی بھویں تنی. غضب خدا کا، صبح دونوں کمروں کی تفصیلی صفائی کروائی ہے اور اب جا کر کمرے کی حالت دیکھو تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. نہیں، میں پوچھتی ہوں، ایک ڈریس چینج کرنے کے لیے پورا وارڈروب کھنگالنا کیوں ضروری ہے تم دونوں بہن بھائی پر؟ مما کمر پر ہاتھ جمائے فل پاسپورٹس کے موڈ میں تھیں. آرزو نے ہونٹ باہر نکال کر مدد طلب نظروں سے لیپ ٹاپ میں سر دے اسائنمنٹ بنانے کے ناکام سے کوشش کر رہی یاقوت کو دیکھا. اب اسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر فوراً سے کمرے کی حالت صبح جیسی کرو، ورنہ تمہارا ایک کھلونا بھول جاؤ، ساری فساد کی جڑ ہی یہی ہے. دھیان موبائل میں ہوتا ہے اور ہاتھ پیر کمرے کا پورا نظام تہس نہس کر رہے ہوتے ہیں، اور سب کے کیے کا بل اس گھر کے سربراہ مجھ پر پھوڑتے ہیں. ماما کچھ زیادہ ہی تبی ہوئی تھیں. ان کی خوشگمی نظروں فون پر جمی دیکھ آرزو نے فوراً سے پہلے فون پینٹ کی جیب میں روپوش کیا. مما، بھائی کا حساب آپ مجھ سے کیوں بات کر رہی ہیں یار؟ اب میں تو آفس نہیں جا سکتی نا پاپا کا دایاں بازو بننے. آرزو منمنائی. جو تمہارے کام کرنے کا ہے نا وہ تم تو کرتی نہیں ہو، آفس جاؤ گی. مما کا طنز برجستہ تھا. اور جو سب کے کارناموں کا حساب میں دیتی ہوں، فوراً سے کام پر لگو اور دل داڈو کو فریج سے امرود لازمی دے جانا. مما چنگیزی خوری سے نوازتے ہوئے واک آؤٹ کر گئیں. آرزو دھپ سے صوفے پر واپس گری. یار یاقوت اپیا، ایک بات تو بتائیں، یہ ہماری مما کو صفائی سے اتنا شغف کیوں ہے، جبکہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو تو خاصی الرجی ہے صفائی کے نام سے؟ آرزو نے سنجیدگی سے اپنی دانش میں بڑا اہم سوال کیا تھا. یاقوت کی کی بورڈ پر محو رقص مخروطی انگلیاں ساکت ہوئیں اس درجہ چھٹائی پر. بتائیں نا، میں منتظر ہوں. وہ باضد تھی اپنی بے عزتی پر. اسی سوال کو اگر الٹا کر دیا جائے تو سوال کچھ یوں ہوگا کہ آنی کو صفائی سے اس قدر عشق ہے، پھر تم دونوں سنگل پیس بہن بھائی کس پر چلے گئے؟ مجال ہے جو آنی کی اتنی ڈانٹ پھٹکار کا تم دونوں پر اثر ہو. یاقوت نے تعصب سے الٹا اس کی کلاس لے ڈالی. ساری فساد کی جڑ ہی بھائی کا آفس نہ جانا ہے. کیا ہوتا جو ہمارا بھی ایک بڑا ذمہ دار ٹائپ بزنس مین بھائی ہوتا، وہ آفس سنبھالتے اور ہم عیاشی کرتے، نہ پاپا مما پر بگڑتے نہ مما مجھ سے سارے حساب باغ کرتی. آرزو بات بدل کر حسرت سے بولی. یاقوت نے فہم کر یکلت چہرہ موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا، لیکن شکر آنی جا چکی تھی. آرزو بیٹا، بات سننا. ماں نقب سے ذوالنورین چاچو کی بھاری سنجیدہ آواز پر یاقوت کا دل اچھل کر حلق میں آیا. البتہ آرزو مزے سے اس طرح متوجہ ہوئی. جی چاچو. گڑیا، ذرا تابش کے روم سے لیپ ٹاپ چارجر لا دینا، میرا والا شاید گاڑی میں رہ گیا ہے اور گاڑی گراج گئی ہوئی ہے. اوکے، آپ ویٹ کریں، میں یوں گئی اور یوں آئی. آرزو چٹکی بجا کر کھڑی ہوئی، پھر کچھ یاد آنے پر یاقوت کی طرف مڑی. اپیا، آپ کو شاید کوئی ڈاؤٹ تھا نا؟ آپ ایسا کریں، جب تک وہ ڈاؤٹ چاچو سے ڈسکس کر لیں میں آتی ہوں، کیونکہ بھائی کے کباڑ خانے میں بھائی کی رکھی چیز ڈھونڈنے میں کم از کم 5-7 منٹ تو ضائع ہو ہی جائیں گے. چاچو آپ ہیلپ کر دیں ان کی. آرزو نان اسٹاپ بول کر یہ جا وہ جا. دوسری طرف دروازے میں استعدادہ ہستی کی موجودگی محسوس کر کے یاقوت کی جان حلق میں اٹک گئی. اس پر ستا وہ مخاطب کر بیٹھا. کیا ہیلپ چاہیے تھی آپ کو؟ ذوالنورین نے اپنی مخصوص سرد آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی لیپ ٹاپ میں گھسی لڑکی کو مخاطب کیا. کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں. یاقوت حلق ترک کر کے گھگیائی. ذوالنورین نے محض ہنکارہ بھرنے پر اتفاق کیا. دل لہو کرتے ہیں کس طرح سخن گوئی سے. تم بھی اسی قرب سے ایک بار گزر کر دیکھو. آڑی ترچی ہیں لکیریں، لہو ہے دل کا، رنگ اخلاق کا تصویر میں بھر کر دیکھو. وہ ڈھول کی طرح بج رہے دل پر ہاتھ رکھتی سنہری نم آنکھیں میچ گئی. یہ شخص اس پر مہربان ہوا ہی کب تھا؟ ابھی ابھی اس کی بھاری سپاٹ مروت سے پاک لہجے سے صاف عیاں ہو رہا تھا کہ محض آرزو کی بات رکھی جا رہی ہے. اس سے پہلے کہ یاقوت کی حالت اور غیر ہوتی، چہکتی گنگناتی ہوئی آرزو واپس آ گئی تھی. وہ چارجر لیتا راہداری کی خاموش فضا میں بھاری قدموں کی دھمک پیدا کرتا چلا گیا تھا، لیکن اس کی آمد نے جو یاقوت کے دل کی دنیا میں تلاطم برپا کیا تھا وہ اب تک نہیں تھما تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو 4 دن سے میں ڈائننگ ٹیبل پر آپ کے صاحبزادے کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن شہزادے کی سواری ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی.
راحت صاحب نے حسب معمول تابش کی غیر حاضری پر طنز کیا. اگر نہیں آ رہی تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ آپ سب کے حساب کتاب مجھ سے کیوں لینے بیٹھ جاتے ہیں؟ زلیخا بیگم تپ کر بولی. وہ اس لیے بیگم کہ آپ کے شہزادے کی شان میں ذرا گستاخی ہو جائے تو آپ پورا ہفتہ منہ سجائے گھومتی ہیں. راحت صاحب برجستہ بولے. سو ٹرو. آرزو نے ہلکا کہکا لگاتے ہوئے تائید کی. پھر یاقوت کی تنبیہی نظروں سے ہدایت پاتی مسکراہٹ چھپا کر پلیٹ پر جھک گئی. آپ بھی تو جوان اولاد کا لحاظ کیے بغیر شروع ہو جاتے ہیں. انسان کو دیکھ لینا چاہیے وہ بچہ تو نہیں رہا جو بنا موقع محل دیکھے جو منہ میں آیا سنا دیا. میں بھی وہی احساس دلانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں شہزادے کو کہ اب وہ بچے نہیں رہے اور نہ ہی میں جوان رہا ہوں. نہیں ہے مجھ میں اب پہلے جیسی طاقت. راحت صاحب جھنجھلائے اور وہی وکیل صفائی اور استغاثہ کی روایتی جرا شروع ہو گئی تھی جس کا آج بھی کوئی حل نہیں نکلنا تھا کیونکہ ملزم تو گدھے کی سر سے سینگ کی طرح حسب معمول حسب سابق اور حسب روایت غائب تھا. لیکن ہاں ایک موصوف تھے جو پاس اسٹینڈ پر بیٹھے آنکھیں مٹکا کر پاپا اور مما کی جرا ملاحظہ کر رہے تھے. ساتھ جو مشکل الفاظ سمجھنے میں پریشانی ہو رہی تھی پیر کی مدد سے سر کو جاتے ہوئے جبران اسے بھی سمجھنے کی صحیح کر رہے تھے. پاپا نالائق کیا ہے؟ پاپا نالائق کیا ہے؟ اور جب ڈھونڈنے سے بھی اپنے ذہن کی ڈکشنری میں لفظ نالائق کا مفہوم نہیں ملا تو یارو صاحب پر پڑھاتے ہوئے اڑ کر تابش کی کرسی پر براجمان ہوئے. لو جی اب یارو صاحب کو سمجھاؤ کہ نالائق کیا ہوتا ہے جو جناب خود بہت بڑے نالائق ہیں. 6 مہینے میں ایک لڑکی نہیں پٹی محترم سے. آرزو نے کان کو جا رہے یارو کی نااہلی پر تبصرہ کیا کیونکہ محترم 6 مہینے سے اپنی دلداروں کو امپریس کرنے کی انتک کوشش کر رہے تھے لیکن ناکام. پاپا نالائق کیا ہے؟ پاپا یارو نالائق کیا ہے؟ نالائق تمہارا مالک ہوتا ہے تابش وسیع راحت جس کی بالکنی میں تمہاری رہائش ہے. راحت صاحب جل کر بولے. تابی نالائق ہے؟ یارو صاحب نے فوراً بات سمجھ کر تائید چاہی. ہاں تابی نالائق ہے. راحت صاحب زور سے بولے. زلیخا بیگم نے تعصب سے شوہر کو دیکھا جبکہ آرزو اور یاقوت کا باضابطہ کہکا ابل گیا تھا. تابی نالائق ہے، تابی نالائق ہے، تابی نالائق ہے. یارو صاحب اپنی ذہانت پر نازا رنگ برنگ کے پر لہرا کر کرسی کے سیٹ پر تو کبھی ہتھے پر چڑھ کر ناچتے ہوئے ایک ہی گانا گا رہے تھے. تابی نالائق ہے. چہرے جس پر خراب موڈ کے باوجود راحت صاحب کا کہکا ابل گیا اور سب کو ہنستا دیکھ تو یارو کی مستیاں دگنا ہو گئیں. وہ اب کچھ اور ہی پھدک رہا تھا اپنی کامیابی پر. کاش بھائی یہاں ہوتے تو آج یارو آخری آرامگاہ کے سفر پر رواں دواں ہوتا. آرزو نے کہکا لگاتے ہوئے تجزیہ کیا. 100%. یاقوت نے بھی تائید کی. شاباش میرے شیر. راحت صاحب یارو کی پشت ہلا کر بولے. تھینک یو پپا، تھینک یو پپا. یارو نہال ہوئے. یارو ایک بولنے والا طوطا تھا جو تابش کو کسی نے تحفے میں دیا تھا. جب یارو گھر آیا تھا تب وہ اتنا باتونی اور باہمت ہرگز نہیں تھا. کمگو اور نہایت ڈرپوک قسم کا طوطا تھا جو ہمہ وقت سہما کونے خدروں میں چھپتا رہتا تھا. الفاظ بھی توڑ توڑ کر مشکل سے ادا کر پاتا تھا. یہ تابش اور آرزو کی کوششیں تھیں جس کی وجہ سے اب نہ صرف یارو صاحب بزدل یارو سے دل گردہ والے یارو بن گئے تھے بلکہ منہ میں 100 گز کی زبان بھی آ گئی تھی. تبھی ہمہ وقت گھر میں محترم کی ٹر گونجتی رہتی تھی. کبھی کچن میں مما کا دماغ کھائے پائے جاتے تو کبھی کسی ملازم سے محو گفتگو ہوتے. اگر کوئی گھر میں دستیاب نہ ہوتا تو پھر بلا تاخیر گیٹ پر جا کر چوکیدار کو اپنے اوٹ پٹانگ سے والوں سے زج کرتے اور جب کوئی نہیں ملتا تو حالت مجبوری میں محترم اپنے آپ سے گفتگو میں لگ جاتے. غرض خاموش رہنا یارو صاحب کی سرشت میں نہیں تھا. تابش اور آرزو کی محنت سے یارو مکمل جملے بولنے لگا اور سمجھنے تو لگ گیا تھا لیکن ابھی بہت سے الفاظ ایسے تھے جو جان کر تابش نے اسے نہیں سکھائے تھے. لیکن یارو بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا. جو سمجھ نہیں آتا تھا ذہین طالب علم کی طرح فوراً پوچھ لیتا اور تب تک پوچھتا جب تک اطمینان بخش جواب نہ مل جائے. تابش بیچارے نے تو بڑے چاؤ سے اس کا نام یارو رکھا تھا. یارو نے بھی خوب یاری نبھائی. تاریخ گواہ تھی جب پاپا تابش پر گرم ہوئے تھے تب یارو نے سٹینڈ پر بیٹھ کر آگ میں گھی ڈالنا اپنا فرض سمجھا تھا. اسے یارو کی چلاکی پس پردہ مکاری کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کمے نکھوٹے توست تابش کی جگہ ہمیشہ سے گھر کے کرتا دھرتا یعنی سربراہ پاپا کی سائیڈ پر رہنا کلمندی جانا تھا. اس کی صبح حسب معمول افراتفری سے ہوئی تھی. گھر میں چولہا تو شاذ و نادر ہی جلتا تھا. وہ بس ایک فون گھماتی تھی. بریک فاسٹ لنچ ڈنر گھر پہنچ جاتا تھا. یہاں تک چائے کے لیے بھی وہ چوک کے ہوٹل کال کرتی تھی.
दवाई की आखिरी खुराक है तो दोपहर में खा लेना। मैं वापसी पर मेडिकल स्टोर से होती आऊंगी। वो जल्दी जल्दी हलवा पूरी के साथ इंसाफ करती हुई बोली। आज कहाँ जा रही हो? अपने बाप की नहीफ आवाज पर इसने इस्तेफामिया नजरों से इसे देखा। अब्बा, अहमको वाला सवाल नहीं कर। सुबह इंसान घर से क्यों निकलता है? रोजी रोटी की तलाश में ना। इसके नागवार अंदाज पर कईयों अपनी जगह शर्मिंदा हुआ। रोजी रोटी कमाने के बहुत से और जराए हैं, और तू? तेरी औलाद को बहुत से जराए नहीं, सिर्फ यही एक जरिया नजर और समझ आता है। ये बात मैं तुझे तकरीबन रोज समझाती हूँ, लेकिन तू है कि समझना ही नहीं चाहता। वो कतई कलाम करती मुश्तिल हुई। लेकिन तेरी समझ क्यों नहीं आता? ये काम लड़कियों के करने का नहीं है। तू घर से बाहर कदम रखती है और मेरी जान सूली पर जा अटकती है। पढ़ी लिखी है तो कोई ढंग का मुहज़्ज़िब पेशा क्यों नहीं अपना लेती? अपनी जिद्दी खुदसर बेटी को समझाते हुए सारे हुए शख्स की सांस फूल गई थी। मुहज़्ज़िब पेशा? वो इस्तेज़ाइया हंसी। कयूम लब भींच गया। तेरे मुताबिक मुहज़्ज़िब पेशा क्या है अब्बा? 8,000 की टीचरी, जिसे तेरी दवाई का खर्चा तक नहीं निकलता। घर का किराया, बिजली का बिल, महीने भर के सौदा सर्फ को तो गोली मार दे। वो तनफुर से अपनी जगह खड़ी हुई। या फिर इन बड़ी बड़ी शीशों से बनी बिल्डिंगों में चाकरी, जहां अव्वल तो बिना लंबी चौड़ी सिफारिश के कोई मुंह नहीं लगाता, दूसरा लगा दे तो बंदे का ज़मीर घुट घुट कर मर जाए। क्योंकि इन बड़े ऑफिसों की बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले छोटे ज़र्फ के लोग के सामने तो दो ही सिक्का चलता है, चमचागिरी, चापलूसी या फिर हुसन बेबाकी। और तू जानता है, तेरी बेटी ना ज़मीर को मार सकती है और ना ही हुसन कैश करवा सकती है। इसके दो टोक अंदाज पर कयूम बेदम सा होकर कुर्सी से टेक लगा गया। देख अब्बा, तू मेरी फिक्र मत कर। जिंदगी हम जैसे इंसान को तभी जीने देती है जब हम इससे लड़ झगड़ कर अपना हिस्सा छीनते हैं। तेरी बात पर हम अगर मैं जिस जगह मौजू को अहमियत देने लगी तो फिर जी ली हमने जिंदगी। वो तलखी से बोलकर हलवा पूरी से भरी प्लेट वैसे ही छोड़कर अपनी जगह खड़ी हुई। कयूम ने नम आंखों से ब्लैक जीन्स पर सफ़ेद कुर्ती पहने पर मर्दाना किस्म का जैकेट चढ़ाए अपनी बैग का जायजा लिए बेटी को देख रहा था। एक हाथ में मर्दाना घड़ी, दूसरे हाथ में रंग बिरंगे 7-8 के तादाद में पट्टे, नाक में नन्ही सी बाली, बाकी हर किस्म की मसनूई रंगो रोगन से पाक स्पाट चेहरा। कयूम ने जल्दी आंखें इस पर हटाकर अपनी खाली हथेली पर टिका दी। अपने इन्हीं खाली हाथों से अपनी बेटी का बचपन, शौक, शरारतें, मुस्कुराहटें, खिलखिलातें, ख्वाब सब छीनकर इसे बदसूरत तल्ख जिंदगी में उठाकर फेंक दिया था। जरा सी लालच गद्दारी ने इससे इसका सब कुछ छीन लिया था। इज्जत भी, ऐशो इशरत भी, खुशी भी, ख्वाहिश भी। अब था तो सिर्फ हसरत और पछतावा। अब्बा, मैं चलती है। रात आने में शायद वक्त लग जाए। मैं सिकंदर को कह जाऊंगी, वो तुझे रात का खाना दे जाएगा। फिक्र मत कर, कोशिश करूंगी तेरी दवाई भिजवा दूं। वो तेज से बोलती हुई बैग कंधे पर डालकर फोन में कोई नंबर डायल करती उजरत में बैलूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। पीछे कयूम इसके मर्दाना जूतों में मुकीद कदमों को कुर्बो हसरत से देखता रह गया। मेरी गैर दयानतदारी की सजा अगर तू सिर्फ मुझे देता तो क्या हो जाता? एक हाथ एक पैर की जगह पूरी जान ले लेता। लेकिन ये कैसा इंसाफ हुआ तेरा? जुर्म मैं करूं, सजा इसे मिले। कयूम अपने नकारा हाथ पैर पर नजर डालकर बैसाखी लेकर उठ खड़ा हुआ। वो दिन भर की थकी हारी शाम की सुरमई आंचल को देख बजाय घर की राह लेने के पूरे स्टार एड्रेस पर पहुंच गई थी। डर को तो इसने अपने अंदर से बहुत पहले जिंदगी की बदसूरत शक्ल देखते निकाल फेंका था। अब जिंदगी का एक ही मकसद था, मुस्तहकम बनना। तभी वो आज यहाँ 4 अनजान मर्दों के बीच बिना किसी खौफ और डर के पुरएतमाद से बैठी थी। मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुकी है, मैं अपना काम अपने असूलों पर करने की आदी है। मेरे को किसी की उंगली पकड़ कर चलने की आदत नहीं। वो नीम अंधेरे में कमरे में मेज के गिर्द बैठे वजूदों पर बरसी। आवाज धीमी रखो, औजार आ चुका है और इसे बात दोहराने की आदत नहीं है। पहली बार वो सजा देता है और दूसरी बार सुला देता है। मुकाबिल ने बड़ी तीखेपन से मुतला कम और मोहताज ज्यादा किया था। मैं डरती नहीं है किसी से, वो नाक चढ़ाकर नखुवत से बोली। डरने वालों की औजार की टीम में जगह भी नहीं। अकब से उभरी बाहरी सर्द आवाज पर तमाम वजूद स्प्रिंग लगे खिलौनों की तरह खड़े थे। मजबूरन इसे भी इन सब की पैरवी करनी पड़ी। सिर्फ तुम्हारे नहीं, हर इंसान की जिंदगी के अपने कुछ असूल होते हैं। ब्लैक हुडी में मलबूस वो ह्योला आकर टेबल के गिर्द रखी एक कुर्सी पर विराजमान हुआ। और इंसानी फितरत है, वो अपने असूल के साथ किसी कीमत पर समझौता बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन कुदरत का भी असूल है, वो हर कदम पर इंसान की बर्दाश्त आजमाती है। इसके ठहरे कुछ जिताते अंदाज पर नाक मुंह भून चढ़ाती वापस नशित संभाल गई।
نیم اندھیرے کمرے میں سب کے ہولے ہی نظر آ رہے تھے. چہرہ کچھ آدھے سے زیادہ ہوڈی میں ہونے کی وجہ سے تو کچھ اندھیرے کی وجہ سے واضح نہیں تھا. ہر انسان کو اپنے اصول اپنے ذات تک محدود رکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ کسی ٹیم میں شمولیت اختیار کرتا ہے، کسی ادارے کو جوائن کرتا ہے، تب اس پر اور اس کے اصولوں پر اس ادارے یا اس ٹیم کے اصول غالب آ جاتے ہیں، اور اسے اپنے اصولوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان اصولوں کو فوقیت دینی پڑتی ہے. اس کا بھاری لہجہ کسی بھی قسم کی نرمی سے آری بالکل دو ٹوک تھا. اس کا من کیا اٹھے اور یہاں سے نکل جائے، لیکن مجبوری تھی، وہ ایسا صرف سوچ سکتی تھی، اپنی سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتی تھی. وہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس آفر پر یہاں آئی تھی، کیونکہ 15-20 دن سے زیادہ 2-3 مہینے پر مشتمل کام کر کر کے وہ تنگ آ چکی تھی. اب اسے مستقل کام چاہیے تھا جس پر وہ یکسوئی سے کام کر سکے، جس کی اس آفر میں گنجائش تھی، ورنہ جو کام وہ برسوں سے کرتی آ رہی تھی اس میں جی جان لگا کر کام کرتی اور 15-20 دن کے اندر چند ہزار پکڑا کر اس کی چھٹی کر دی جاتی. اور پھر تکان زدہ دماغ کا وہی سوال ہوتا، اب آگے کیا؟ ہم یہ نہیں کہتے تم مکمل طور پر اپنے اصول و ضوابط سے دستبردار ہو جاؤ، اصول تمہارے بھی چلیں گے، لیکن صرف تم پر. جب بات کام کی یا ٹیم کی ہوگی تمہیں بلا تردد اپنے اصولوں کو دامن سے جھٹکنا ہوگا. یہ آواز بالکل اس کے مقابل بیٹھے وجود کی تھی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن وہی کالی ہوڈی سے نظر ٹکرائی اور حلق تک کڑواہٹ اتر گئی. مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ اور سر جھٹک کر مدعے پہ آئی. وہی جس میں سنا ہے تم ماہر ہو. تمہاری مہارت دیکھ کر ہی میرے ٹیم ممبرز کی نظر انتخاب تم پر ٹکی ہے. گو میں اب بھی شور نہیں ہوں، کیونکہ اب تک کوئی نسوانی وجود مجھے اس قابل نہیں لگا. وہ خشونیت سے بولا. آواز بلا شبہ اس اوزار نامی بندے کی تھی. کتنا عجیب سا نام تھا، اوزار. تم لوگوں کو میرا کیسے معلوم ہوا؟ ہمارے ٹیم میں کام سے متعلق سوالوں کا ہی جواب دیا جاتا ہے. ہیمر تمہیں کام سمجھا دے گا. خیال رکھنا کہ کام میں کوتاہی نہ ہو. نہ بھروسے کا قتل. یوں تو ہم موقع نہیں دیتے. باقی جو ڈھیر و اشاری ہمیں دکھا کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، پھر اسے پچھتانے کی مہلت نہیں ملتی. یہی ہمارا اصول ہے اور یہی قانون. آپ کے اوزار کا انداز سرد و اسپاٹ سرسراتا خون منجمد کرتا ہوا اس نے بے ساختہ جھرجھری لی. ویسے آپ لوگوں کا نام اتنا عجیب کیوں ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی. تم بھی اپنا اسی قسم کا کوئی نام رکھ کر ہمیں بتا دو. معاف کرو، میں نہیں رکھتی یہ فضول قسم کے کینچی، ہتھوڑا، کدال، کلہاڑی نام. میرا اچھا خاصا نام ہے. یہاں انسان نام سے نہیں کام سے جانا چاہتا ہے. وہ درستگی سے قطع کلام کر گیا. مجال ہے جو اوزار نامی انسان کوئی بات آرام سے کر لے. اس کا دل اب بھی کہہ رہا تھا مارو کام کو گولی اور نکل جاؤ، لیکن ہائے رے مجبوری. اوزار کے کہنے کا مقصد ہے ہم کسی مقصد کے لیے ایک ہوئے ہیں، رشتہ داری نہیں جوڑ رہے، اس لیے اصل نام کی ضرورت نہیں. ہیمر سنبھل کر بولا. یہ اوزار ہیں ہمارے لیڈر. میں ہیمر ہوں اور وہ. اب مکمل بیٹھا ہیمر جیسے عجیب نام کا مالک شخص اس کا 5 لوگوں پر مشتمل ٹیم سے متعارف کرا رہا تھا، اور سب کے عجیب و غریب آلات کا نام سن کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بندوں کے ساتھ کام کرنے آئی ہے ٹول کٹ کے ساتھ. تابش جو دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا چکوت خور یارو کی ٹائیں ٹائیں پر قدم جکڑے. جہارانہ تیور لیے مڑ کر یارو پر برس پڑا. سالے طوطے کھوتے، کچھ شرم کر لے. 2 دن نہیں ہوئے تجھے سائڈ والے فاروق انکل کے درخت سے چوری کر کے تازہ امرود کھلایا تھا، اور نہیں تو کچھ فاروق انکل کے کتے سے ہی وفاداری کے الف بے سیکھ لے. جب دیکھو میرے باپ کی جی حضوری کرتا رہتا ہے. تو جیسے مکار طوطے کی وجہ سے تمہاری پوری نسل بدنام ہے، بلکہ تیری ہی وجہ سے طوطا چشم لفظ مشہور ہوا. تابش نے دانت کچکچا کر صوفے پر پھدک بھدک کر تابش کی شامت بلا رہے یارو کو شرم دلائی. دل تو کر رہا تھا گلا پکڑ کر مروڑ دے اس غدار کا، جو تابش کی مٹی پلیت کروانے کے لیے رات کے 3 بجے چوکیداری کر رہا تھا. پپا تابی آئے، پپا تابی آئے، پپا تاب. چپ کر منحوس طوطے، کل دیکھ تیری دلدارو کو بیچارو میں کس جہاں میں چھوڑ کر آتا ہوں. تابش فور یارو کی طرح جھپٹا، لیکن یارو پہلے سے چوکنا تھا. تبھی صوفے کے پیک پر پھدک کر چڑھتا اڑ کر اوپر سٹینڈ پر جا بیٹھا. اب وہاں اپنے رنگ برنگے پھر لہراتا وہی ترانہ زور و شور سے رٹنے لگا. یارو تو ابھی تو رات باقی ہے برخوردار آوارہ گردی کرنے کے لیے، پھر آپ نے گھر آنے کی زحمت کیوں کر اٹھا لی؟ اکب سے ابری راحت صاحب کی تنزیہ آواز پر تابش کا من کیا دیوار پر سر دے مارے، کیونکہ یارو کا قتل اس پر واجب تھا، جس میں پوری طرح ناکامیاب رہا تھا. تیرا حساب میں الگ سے بات کروں گا طوطے کھوتے، اور پہلی فرصت میں تیرا نام یارو سے کباڑو رکھوں گا. تابش نے شرر بار نگاہوں سے یارو کو وارن کیا.
जिस पर यारू ने आंखें मटकाते हुए बेनियाजी से ऐसे पर झटका जैसे कह रहा हो, पहले अपने बाप से खुद को बचा लो, बचत हो गई तो अपना हिसाब देखा जाएगा। इस बेजुबान को क्यों आंखें दिखा रहे हो? रुखे रोशन के इधर दर्शन दो। पापा यार, खुदा का वास्ता 4 जूते मारने, बस इस फितने को बेजुबान मत कहें। ताबिश तड़प कर बोला, हरकतें तो आपकी चौक पर खड़ा करके जूते मारने जैसी ही हैं बरखोरदार। राहत साहब बिना लगी लपटी के बोले, इतनी बेइज्जती के बाद तो यही एक कसर बाकी रहती है, कभी फुर्सत मिले तो पूरी कर लीजिएगा। ताबिश मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, फिर सुस्त रवि से जाकर डाइनिंग टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर विराजमान हुआ। करीबन 15-20 दिन से वो अपने बाप के ताप से दामन बचा रहा था, लेकिन बेसूद। इतनी भाग दौड़ के बाद आखिरकार हत्थे चढ़ ही गया था। अब पूरी क्लास सुनकर ही जान छूटने वाली थी। इससे पहले कि आप आगाज करें, मैं आपको बता दूं, जैसे शिकायती टट्टू एसई ने आपको बताया वैसा कुछ नहीं था। हमने कोई रेस नहीं की, ना ही हम कभी रेस वगैरह करते हैं। ताबिश झूठो सच मिलाकर मलगूजा सा कुछ बोला। गालबन इसी शिकायती टट्टू ऐसी के पास सबूत भी था बरखोरदार। राहत साहब ने इसके मुकाबले नशीब संभालते हुए जिताया। लेकिन खैर, मैंने आपकी दलील को रद्द किए बगैर मान लिया। आपने कोई रेस नहीं की, ना करते हैं, वो ऐसा ही झूठ बोल रहा है। राहत साहब इत्मीनान से बोले। क्या? ताबिश शदीद हैरत के झटके से उछलकर अपनी जगह खड़ा हुआ। आप? हैरत में इसकी जुबान तालू से जा चिपकी थी। जी, मैं आपका बाप। कल संडे है, ज़रा अपने ज़रूरी मसरूफियात से वक्त निकाल कर मेरी बात सुनना। सो कल टीवी लॉन्च में मुलाकात होती है। गुड नाइट। राहत साहब इसकी हैरत से फटी आंखों में झांकते हुए पीठ थपथपाकर यारू पर एक मुस्कुराहटी नजर डालकर वॉकआउट कर गए। अल्लाह खैर, ताबिश की हैरानी की जगह परेशानी ने ले ली। चंगेज खान के कुछ लगते अब्बा जी का इतना आसानी से इसका यकीन कर लेना, फिर मीटिंग टाइम फिक्स करके बिना घुनचक्कर के मैदान छोड़ जाना, सभी गैर मुतवक्के और तशवीशनाक था। ताबी चॉकलेट आए, ताबी यारू चॉकलेट आए। मान यारू की मीठी सुरीली आवाज कानों में रस घोलती ताबिश को ख्यालों के समंदर से निकाला था। यारू रंग बदल में गिरगिट को भी पीछे छोड़कर दिलारू से अपने बोल बदल गया। गद्दार, तेरे लिए तो मैं जहर ना लाऊं, 2 चुटकी तो तू चॉकलेट पूछ रहा है। ताबिश को इस मकार तोते पर ताव आया, जो इसकी वार्ड लगाने के बाद बड़ी जिटाई से फरमाइश कर रहा था, जैसे कितना लाडला हो इसका। और खबरदार, जो तूने मेरी बालकनी में कदम रखा, बल्कि आज से तू यहीं सोएगा, पापा का पहरेदार। नहीं जरूरत मुझे अब तेरी। ताबिश आज कुछ ज्यादा ही बुरा मना गया था। यारू ने मुंह बसूरा, मतलब ये हरकत इसने आज नया तो नहीं किया था, जो इसका क्राइम पार्टनर इतना बुरा बना रहा था। यारू सॉरी है, ताबी यारू सॉरी है। यारू पर फड़ा कर इसके कंधे पर जा बैठा। अपनी सॉरी अपने इस पर में छुपा कर रख, नहीं जरूरत मुझे तेरी माजरत की। पहले जूते मार दो, फिर माजरत कर लो। भाई वाह, ताबिश नाराजगी से कहता यारू को वहीं टेबल पर बिठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ताबी गंदा है, ताबी गंदा है। यारू साहब की राय फौरन बदल गई थी। नाराजगी से चेहरा परों में छुपाते हुए नगमा के बोल बदल दिए। आ गया तो अपने औकात पर, बला का मतलब परस्त है यार तू। ताबिश ने मुड़कर मलामती नजरों से इसे देखा, जो ताबिश की बातों को दिल पर लेता बजाय इसके पीछे जाने के उड़कर फ्रिज पर जा बैठा। साथ पर समेटकर पेट में मुंह घुसा गया, जिसका मतलब था यारू साहब नाराज है, इन्हें मनाया जाए। मर्जी है तेरी, मैं नहीं मना रहा। ताबिश जमाई रोकता आगे बढ़ गया। ताबी गंदा है। यारू नाराजगी से गला फाड़कर बोला। इस तरह इग्नोर किया जाना यारू साहब को सख्त गुस्सा दिला गया था। याकूत अपिया, मम्मा मिसेस फारूक की आदत के लिए गई हैं और आपसे कहा है कि आप चाचू आए तो इन्हें लाजमी नाश्ता दे दें। क्या मतलब? याकूत, जो लाउंज में बैठी कोई मॉर्निंग शो देख रही थी, आरजू की इत्ला पर पसे पर्दा आने के हुक्म पर मदहोश चीज की तरफ मुड़ी। जी, मतलब ये कि आपको हमारे चाचू का डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार करना है और जब वो आए तो इन्हें नाश्ता पेश करना है। आरजू इसकी हवाइयाँ उड़ी देख शरारत से ठहर कर बोली। दरअसल आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर साहब की अभी अभी ताज़ा मम्मा से ज़बरदस्त किस्म की क्लास लगी है, ब्लैक कॉफ़ी से सारा दिन कलेजा जलाकर खाक करने पर। और हमारे शरीफ जमा फरमाबरदार चाचू भी चंद मिनट में आपके हजूर पेश होने वाले हैं। बराए करम मेहरबानी फरमाकर फ़राइज़ मेज़बानी में किसी किस्म की कोताही ना कीजिएगा, ये आपकी आनी का हुक्म है। गो ये हुक्म आपकी आनी साहिबा मेरे लिए भी जारी कर सकती थी, लेकिन इन्हें अपनी बेटी की फूहड़पन का खूब अंदाज़ा है। आरजू ने बड़े मुफस्सिल अंदाज में ज़ेरे लब शदीद मुस्कुराहट दबाई ठहर कर तकरीर मुकम्मल की और फिर याकूत की रूहानी शक्ल देखकर सर थाम गई।
उफ, याकूत अपिया क्या चीज़ है यार आप। आरजू इसकी रोनी शक्ल देखकर बस इतना ही कह पाई थी। आरजू, मेरी प्यारी बहन, समझो ना यार, मैं ये नहीं कर सकती। याकूत मिन्नतें करती इसके पहलू में टिकी। इस शख्स का नाम ही रगों में दौड़ता लहू मुंजमद करने के लिए काफ़ी होता था। कजा के इसकी मौजूदगी झीलना, इसे मुखातिब करना। अपिया यार, कुछ तो खुदा का खौफ करें। चाचू हैं मेरे, कोई आदमखोर नहीं है, और खासे हैंडसम बंदे हैं। आधी दुनिया दीवानी है इनकी। इनके माथे के बलों और सतों नाक पर तो सजे नखुवत पर तो रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में हसीनाएं मरती हैं। इस बात से अनजान के मुसलसल इस संगदिल सितम की जिक्र से बेचारी याकूत की नाजुक जान पर क्या क्या सितम ढा रहा है। आरजू मुसलसल अपने चाचू की शान में रद्दुल लिसान थी। मैं बजाते खुद इनके सिल्की बालों की दीवानी हूँ। मन करता है इनके नरमो मुलायम के रोज़ाना सुबह चुट्टियाँ बनाऊँ, लेकिन चाचू तो हाथ तक नहीं लगाने देते। वो आखिर में नरूठेपन से बोली, आरजू गुड़िया गुड़िया, आप इनेक्सी से मेरा फ़ोन ले आए, मैं नाश्ता खुद ले लेता हूँ। जुल्नू रैन ने आरजू को हुक्म दिया और फिर किचन में गायब हुआ था। अभी लाई चाचू। आरजू जोर से हाँक लगाते मुतगैर रंगत के साथ बुत बनी याकूत का बाजू थामकर आगे बढ़ी। हस्बे साबिक जुल्नू रैन की जर्द आवाज़ ने याकूत की रंगत मुतगैर की। वो हमेशा से खुद इस कठोर दिल का सामना करने से गुरेज करती थी, लेकिन जब सामना हो जाता तो इसका हाल पल में बेहाल हो जाता, जैसे अब इसके हवास मुंजमद हुए थे। अपिया, माना कि मेरे चाचू मुसव्विर जमा बेहतरीन मुजस्मा निगार हैं, लेकिन इनकी आवाज़ में इतनी भी दहशत नहीं है कि कोई चलते फिरते वहशत की अमली तस्वीर खौफ का मुजस्मा बन जाए। कम ऑन यार, बस वो लगते खड़ूस टाइप के, वरना बड़ा गुदार दिल है मेरे चाचू का। आरजू ने इसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, जो सहमे दिल के साथ ट्रांस की कैफियत में घसीटी जा रही थी। ये लें चाचू, आज ये आपके मेज़बान हैं और मैं असिस्टेंट। बाय। वो बुत बनी याकूत को किचन में धक्का देती सलूट मारकर वहीं से गायब हुई और याकूत लड़खड़ाती जाकर मुकाबिल के फुलाती वजूद से टकराई। वड्डा! जुल्नू रैन ने जबड़े खींचते हुए झटके से इस कोमल वजूद को खुद से जुदा किया। इसके दहकते लम्स पर याकूत बदहवास से लड़खड़ाकर 4 कदम पीछे हुई। आप जाएं, मैं अपनी मदद आप कर सकता हूँ। जुल्नू रैन को इसका सफ़ेद पड़ता चेहरा ताव दिला रहा था। नहीं मैं नाश्ता देती हूँ ना। वो हवास बागता सी पीछे मुड़ने को थी जब इसकी सर्द आवाज़ पर लड़सता कांपता दिल उछलकर हलक में आया। जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। जब मैंने कहा है कि मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब है कि नहीं है। नाउ लीव। वो नीची आवाज़ में धाड़ा। याकूत घुटी घुटी चीख के साथ सहम कर पीछे फ्रिज से जा लगी। प्लीज़ लीव। वो इसके लड़से टांगों खौफ व हरास से सफ़ेद पड़ता चेहरा और रुखसारों पर रवां झरना देख रब से फनकारा। इस लड़की की मौजूदगी इसकी रगों में अंगारे भर देता था। वो चाहकर भी अपने सांप को चटकने से नहीं रोक पाता था। सॉरी। याकूत घुटी घुटी आवाज़ में माजरत करती लड़सी टांगों के साथ वहाँ से भागी थी। काम डाउन। जुल्नू रैन अपना इश्तियाल से सुर्ख अंगार चेहरे पर हाथ फेरता, शानों को छूते सिल्की बालों में हाथ फंसाकर सांस खारिज करता फ्रिज की तरफ बढ़ा। ये इस घर की वाहिद मकीन थी जिसे देखती ही इसका गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगता था। चाचू, बड़े जालिम मुसव्विर हो यार आप। हमेशा डराते रहते हैं मेरी मासूम सी कज़न को। वो एप्रन पहने अंडा फेंट रहा था जब अकब से ताबिश की शरारती आवाज़ गूंजी। अब बताएं भला, इतने हैंडसम प्लस चार्मिंग बंदे को सूट करता है एक प्यारी सी लड़की को ख्वाम का खौफजदा करना? कभी प्यार से भी डील कर लिया करें यार, नाक नहीं छोटी हो जाएगी आपकी। ताबिश की तकरीर पर जुल्नू रैन की भवें तनी। मुझे इल्ज़ाम मत दो, मोहतरमा खुद चूहे का दिल हथेली पर लिए घूमती हैं। वो अंडा फ्राई पैन में डालकर मुड़े बगैर सर्द महरी से बोला। अब ऐसा भी नहीं है, देखने वालों की नज़रों की तासीर होती है मुकाबिल का रद्द अमल। ताबिश ने दलील दी। जुल्नू रैन खामोश ही रहा। खैर छोड़ें, मुझे भी इन आलमी शोहरत याफ्ता शाहकार हाथों का नाश्ता सर्व करने बड़ी भूख लगी है। रात आपके फन्ने खान भाई की मेहरबानी की वजह से पानी तक नहीं पिया। वो कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। तुम भी अपने बेकार हाथों को कभी हरकत दे दो भाई साहब, सख्त आजिज़ हैं तुम्हारी बेराह रवी से। आप बरादरान खुश कब होते हैं? ताबिश ने मुंह बनाया। ताबिश। जुल्नू रैन के लहजे में वाज़ेह सरजनिश थी। ओके, दे दूंगा यार। वैसे आपकी बात से याद आया, आज आपने पापा की अदालत में मेरी तरफ से वकील सफाई का किरदार अदा करना है। वो कुछ याद आने पर बढ़ना के करीब आया। मैं बाज आया ऐसी सादत से। जुल्नू रैन एप्रन खोलकर टेबल पर आया। ठीक है, जैसी आपकी आरजू। मैं आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर ज़रा आपके मदाहों में तकसीम करके नेकी कमा लेता हूँ फिर। वैसे अक्सरियत हसीन दोशीज़ाओं की है। ताबिश कमीनगी से बोला। जुल्नू रैन बस इस ब्लैकमेलर को घूट कर रह गया।
کیا ہوا بھائی؟ میرے راجا بیٹے کا موڈ کیوں خراب ہے؟ کافی بھی نہیں پیا میرے ساتھ، اور نہ ہی ویکینڈ والا کوئی ہلا گلا ہے۔ خیریت تو ہے؟ وہ لاؤنج میں فائلز کے انبار میں سر دیے بیٹھی تھی جب ابراہیم صاحب ویل چیئر لے کر ادھر آئے۔ آپ جانتے ہیں آپ کا راجا بیٹا کب اور کس بات پر آپ کا بائیک آؤٹ کرتا ہے؟ پاس بیٹھے افنان نے کتاب سے سر اٹھا کر حصہ ڈالا۔ تم اپنا کام کرو، میں تم سے مخاطب نہیں ہوں۔ افنان کی سیدھی سچی بات پر الٹا اسی کو گھرک دیا گیا تھا۔ لو بھائی، سچائی اور بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ افنان کندھے ہچکا کر واپس کتاب کی جانب متوجہ ہوا۔ البتہ عنایہ نے اب بھی کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ اس کا دھیان ہنوز فائل میں تھا، جیسے اسے مخاطب کیا ہی نہیں گیا ہو۔ بتا دو بھائی، اب کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے ہم سے، جو ہمارا راجا بیٹا شدید قسم کا ناراض ہو گیا ہے؟ ابراہیم صاحب نے تھوڑی سے پکڑ کے اس کا خفا خفا چہرہ اوپر کیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کرنا تو وہی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیچھے تو درجنوں کے حساب سے لوگ موجود ہیں، ہماری سرپرستی کریں گے۔ ہم لیٹ آئیں گے تو فکر مند ہو جائیں گے، جلدی گھر لوٹیں گے تو خوش ہوں گے۔ وہ نروٹھے پن سے کہہ کر اٹھنے لگی تھی۔ سوری بابا کی جان۔ مان ابراہیم صاحب نے اپنی روٹی شہزادی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بس ان کا شفیق لمس کافی تھا اس کا غصہ سب کافور کرنے کے لیے۔ نہیں چاہیے بابا آپ کی سوری، آپ کی صحت چاہیے۔ میں آپ کو واپس چلتا پھرتا ہم دونوں کے آگے پیچھے دوڑتا دیکھنا چاہتی ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی صحت کو ڈاکٹر کی ہدایت کو سیریس لیں گے۔ پلیز بابا، ڈاکٹر پر امید ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کیوں ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر امید کے دیے سے روشن آنکھوں میں التجا لیے منتظر تھی۔ بچے، بے شک امید پر دنیا قائم ہے، لیکن گزرے 5 سالوں میں نے اس ویل چیئر سے دوستی کر لی ہے، اب دوبارہ بستر سے نہیں لگنا چاہتا۔ ابراہیم صاحب کے لہجے میں خدشے بول رہے تھے۔ ان کی بات کا پس منظر سمجھ کر یک لاؤنج کی فضا میں پر اسرار سناٹا چھا گیا تھا۔ اچھا، اس ٹاپک کو ابھی کے لیے کلوز کر دیں، جب تک وہ والا کھاتا کھولیں ذرا۔ فضا میں محسوس کی جانے والی خاموشی کو محور رقص دیکھ افنان بک چھوڑ کر دونوں کے قریب آیا۔ اب تم کوئی نیا محاذ مت کھولو، چلو چل کر گرم چائے کی چسکیوں کے ساتھ گپے لگاتے ہیں۔ ابراہیم صاحب نے بیٹے کو آنکھیں دکھاتے ہوئے موضوع بدلنا چاہا، لیکن عنایہ کے رہتے کہاں ممکن تھا۔ صحیح یاد کرایا تم نے افی۔ بابا یار، بالکل پرائمری اسکول کے شرارتی بچوں جیسی کمپلینز آ رہی ہیں آپ کی، لائک سیریسلی؟ عنایہ افنان کو شاباش دیتی ابراہیم صاحب کی طرف مڑی۔ پرسوں آپ کے ڈاکٹر صاحب نے فون پر ٹھیک ٹھاک کلاس لگائی ہے میری، کسی ٹیسٹ رپورٹ کی وجہ سے۔ کہتے ہیں آپ اتنی غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب میں نے کہا کہ فوراً ٹیسٹ کرا کر مجھ سے رجوع کریں، پھر اب تک ٹیسٹ رپورٹس لیب سے ہاسپٹل کیوں نہیں پہنچی؟ اور میں ہونک پن کا شکار لیب اور ہاسپٹل کے بیچ میں جھول رہی تھی۔ قسم سے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی ڈاکٹر کو یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے والد محترم نے ٹیسٹ کرایا ہی نہیں، تو رپورٹ کہاں سے لیب یا ہاسپٹل پہنچے گی؟ حقیقتاً پرسوں اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ابراہیم صاحب کے ڈاکٹر کی عنایہ سے اچھی سلام دعا تھی۔ وہ اکثر ابراہیم صاحب کی صحت کے متعلق اپڈیٹس اس سے دیتے رہتے تھے، اور پرسوں جب وہ کوئی امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کر کے نکلی تھی، ڈاکٹر کا فون آ گیا اور انہوں نے چھوٹتے ہی ٹیسٹ رپورٹس کا پوچھا۔ ایک پل کے لیے وہ گڑبڑا گئی، لیکن جب بعد میں ڈرائیور کو کال ملائی تو سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ یار، تھک جاتا ہوں میں ہر مہینے ان ڈاکٹرز کی ہدایات پر نت نئے اقسام کے ٹیسٹ کراتے ہوئے۔ بندہ ہوں میں، کوئی سائنس لیب نہیں جس پر انہیں ہر بار نیا ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ ابراہیم صاحب اکتائے ہوئے لہجے میں بولے۔ بابا، تسلی کے لیے ضروری ہے نا یار؟ کوئی ضروری نہیں ہے، شوقیہ یہ اپنے پیشنٹس کو خوار کرتے ہیں۔ ابھی 1 مہینے پہلے میڈیسنز بدل کر دی تھیں، ٹھیک سے مجھے ان بد ذائقہ میڈیسنز کی عادت بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس مہینے پھر پریسکرپشن تھما دی۔ ابراہیم صاحب دوائی علاج سے اخیر تنگ تھے۔ پچھلے 5 سال سے تو زندگی میڈیکل سٹور ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ معصوم بچے کی طرح منہ پھلا کر بولے۔ اٹس اوکے، جب آپ اچھا محسوس کریں جا کر ٹیسٹ کرا لیں۔ اب ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے تو لاپرواہی بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لے کر لجاجت سے بولی۔ میرے لیے پلیز بابا۔ ان کے انکار سے پہلے اس نے التجائیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ابراہیم صاحب بے بسی سے سر ہلا گئے۔ افی بابو، آپ کے دوست کا فون۔ مان شرین کارڈلیس تھامے دانت دکھاتی نمودار ہوئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے میں نے تم سے، اس فضول نام سے مت مخاطب کرو مجھے۔ افنان جھلا کر بولا۔ عنایہ اور ابراہیم صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ او جی، خفا کیوں ہوتے ہیں؟ جی بی بی جی بھی تو یہی بلاتی ہیں۔ شیرین اعتراض پر ناراضگی سے بولی۔ ہاں تو تمہیں کس ڈاکٹر نے میری آپا بننے کا مشورہ دیا ہے؟ افنان نے دانت کچکچا کر اس کے ہاتھ سے فون دیا۔ آپ ہی سمجھا لیں اسے یار۔ افنان فون کان سے لگاتا عنایہ کی طرف مڑا۔ وہ آپا کا بابو، بتانا یہ تھا کہ میم نے کل ہونے والے ٹیسٹ کے سوالات کے لیے اسٹوڈنٹ گروپ میں ڈالنے کے لیے کہا ہے۔
دوسری طرف سے کھنکتی شریر آواز ابھری تو افنان کی آنکھیں ابل کر باہر آئیں۔ بائے بابو۔ اس سے پہلے کہ افنان کچھ کرتا فون کھٹاک سے بند ہوا تھا۔ اف، میرے خدایا، ابھی فسادوں میں پورے کالج میں اشتہار لگائے گی۔ افنان متوقع امبیرسمنٹ کا سوچ کر ہی ادموا ہوا۔ کیا ہوا ہے افی؟ عنایہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہوا تو کچھ نہیں ہے آپا، لیکن اگر کالج میں کچھ ہوا نا تو شرطیہ گھر میں اس شرین کی بچی کا قتل ہوگا، وہ بھی میرے ہاتھوں۔ افنان چبا چبا کر کہتا تن فن کرتا یہ جا وہ جا ہو گیا۔ چاچو، آج آپ نے ایک سچے، ایماندار اور مضبوط وکیل کی طرح میرا دفاع کرنا ہے۔ سگے بھائی کی حمایت کے چکر میں آپ نے سگے بھتیجے کے ساتھ زیادتی بالکل نہیں کرنی ہے، ورنہ ناانصافی کے لیے علیحدہ حساب لے گا اللہ آپ سے۔ تابش فون میں مصروف راحت صاحب کو دیکھتے ہوئے جبرن بیٹھے ذوالن رین کی طرف جھکا۔ اول تو تم اپنا جملہ درست کرو، تمہارا کیس لڑتے ہوئے بندہ ایمانداری کا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتا۔ دوم، آج تم بتا ہی دو آخر تم مجھ سے کس جنم کا بدلہ نکالتے ہو یوں بھائی کے سامنے ذلیل کروا کر۔ ذوالن رین نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے تو نہیں کہیں چاچو، اکلوتا بھتیجا، اس گھر کا ولی عہد، چشم و چراغ ہوں آخر کو میں۔ تابش معصوم شکل بنا کر دنیا جہاں کی معصومیت سے بولا۔ پرنس چارلز ولی عہد وہ کہلاتے ہیں جنہیں اپنے عہدے کا خیال ہوتا ہے اور ذمہ داریوں کا احساس، اور آپ کی مثال تو یوں ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ عقب سے فی الفور راحت صاحب کا طنز موصول ہوا۔ تابش نے منہ بنا کر ذوالن رین کو دیکھا جس کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر محظوظ کن مسکراہٹ رقصاں تھی۔ آج میں کوئی لمبی چوڑی تقریر یا ڈھیر سارے دلائل کی انبار نہیں لگاؤں گا، بلکہ ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا، کیونکہ نہ اب تم چھوٹے بچے رہے ہو اور نہ میں جوان۔ راحت صاحب نشست سنبھالتے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ پاپا، محض 25 برس کا ہوں یار۔ تابش ان کی سنجیدگی سے غائب ہوا۔ مجھے کیا بتا رہے ہو تم؟ خود احساس کرو، جب میرے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑا تھا تو میں محض 21 سال کا تھا، اور تمہاری عمر کو پہنچنے تک میری گود میں تم آ چکے تھے۔ راحت صاحب اس کے بچوں جیسے جواز پر بگڑ کر بولے۔ معذرت پاپا، لیکن اب میں آپ کو تو گود نہیں لے سکتا نا۔ بے شک بڑھاپے میں لوگ بچے بن جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گود لینا ناٹ اے گڈ آئیڈیا۔ وہ باپ کے غصے کی پرواہ کیے بغیر دانت نے کوستا معصومیت کی تصویر بنا۔ شرم کرو نالائق، بوڑھا ہوگا تمہارا باپ، میں ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہوں۔ راحت صاحب اس کی ٹائی پر بھپر گئے۔ تم واقعی انسان نہیں بن سکتے تابی، تمہاری حماقت کے سوا کچھ نہیں، اپنے ساتھ ساتھ میری بھی تواضع کروا رہے ہو۔ غصے کی ذاتی سے راحت صاحب کے پھولتے نتنے دیکھ کر ذوالن رین سر پیٹ گیا تھا۔ اس کا انوکھا بھتیجا وقتاً فوقتاً خدا جانے کس کوتاہی کا بدلہ لیتا تھا بڑے بھائی کے سامنے اس سے حمایت کروا کر۔ تابی تمیز آئے، تابی تمیز آئے۔ مان چند ثانیے بیشتر سینیٹر ٹیبل کے نیچے روپوش ہوئے یارو صاحب پڑپڑا کر تمیز کی تبلیغ کرتے منظر عام پر آئے، جو کل رات تابش کے ہاتھوں ہوئی بےعزتی کو کینہ پروری سے دل میں دبائے تابش کو دیکھتی ناراضگی کے اظہار کے لیے منہ ٹیڑھا کر کے ٹیبل کے پیچھے انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے۔ آخر موصوف کی بھی کوئی عزت نفس تھی۔ راحت صاحب نے جزاتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا کہ دیکھو، ایک معمولی سی طوطے کو تمیز اور بدتمیزی کے درمیان فرق پتہ ہے۔ سالے کو لایا میں نے ہے، کھاتا میرا ہے، رہتا میری بالکنی میں اور گاتا میرے باپ کا ہے۔ تابش کو اس 200 گرام کے طوطے کی مداخلت ایک ہانک نہیں بھائی تھی۔ تابی پپا تمیز آئے، تابی پپا تمیز آئے۔ یارو پھدک کر سینٹر ٹیبل پر چڑھتا مسلسل ایک ہی ترانہ رٹتا تابش کا سیر و خون جلا رہا تھا، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ کل رات کا حساب باق کر رہا تھا۔ غالباً اس روئے زمین پر یارو وہ واحد ذی روح تھا جو تابش وسیع راحت جیسے ڈھیٹ ابن ڈھیٹ شخص کو ڈھٹائی میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا تھا۔ اس بے زبان جانور کو تم سے زیادہ عقل اور تمیز ہے، راحت صاحب جتائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یا وحشت، بے زبان تو نہیں کہیں پاپا۔ تابش تڑپ اٹھا۔ گز بھر کی زبان ہے ماشاءاللہ سے۔ فتنوں کو گھور کر بولا۔ ہاں، بولنا تو اسے تم نے ہی سکھایا ہے، گز بھر کی تو پھر ہوگی ہی۔ راحت صاحب ترنت چوٹ کر گئے، اور پھر حسب معمول ان کی نیک اولاد اور ان کے اوصاف و اخلاق پر لمبی تقریر جاری ہو گئی تھی، اور یارو صاحب پھدک پھدک کر ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے ان کی اماں کی بارات آئی ہو۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس یارو کے لیے دلدارو کو لایا تھا اور اسے بولنا سکھایا تھا۔ بندہ کتا پال لے وفادار نکلے گا، لیکن طوطا نہ پالے، طوطا تو ہوتا ہی طوطا چشم ہے۔ تابش باپ کی وہی گھسی پٹی تقریر شروع دیکھ کر سینٹرل ٹیبل پر پھدک پھدک کر ناگمنی کی لالچ میں ناگن ڈانس کر رہے یارو کو دیکھ سالم نگلنے کے در پہ تھا۔ سن رہے ہو؟ اب شرافت سے اپنی آوارہ گردیوں اور نکمے دوستوں کو خیر آباد کہو اور باقاعدگی سے آفس حاضری لگاؤ۔ اب میں مزید تمہیں ڈھیل دینے کے حق میں ہرگز نہیں ہوں۔ 6-7 مہینے بہت ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد روٹین لائف کی طرف لوٹنے کے لیے۔
राहत साहब के फैसला कुन आवाज पर ताबिश ने रूहान सी शक्ल डालकर जुल्लू रैन को देखा। जुल्लू रैन, तुम यहाँ इसकी हिमायत नहीं करो, तुम दोनों की हिमायत का ही नतीजा है जो मौसूल जिम्मेदारी लफ्ज़ से ही नाबल्द हैं। मुदाखलत से पहले ही कतियत से टोक दिया गया। पापा, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, और अपने ऑफिस में मुझे सीखने का मौका नहीं मिल सकता क्योंकि कोई भी मुझे एज ए इंटर्न डील ही नहीं करेगा। जी सर, यस सर कहने वाले सीनियर्स मेरे गाइड नहीं बन सकते। कुछ तवक्कुफ के बाद ताबिश की मतानत भरा अंदाज दोनों भाइयों के साथ यारों को भी ठटका गया। मतलब? राहत साहब ने बेयकीनी से इसे देखा। ताजुब तो खैर जुल्लू रैन को भी हो गया था ताबिश के अजीब मंतक और संजीदा अंदाज पर। मतलब पापा, फ्यूचर में आपका ऑफिस का मुकम्मल होल्ड मेरे सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं कि मैं जिम्मेदार बनूं, लेकिन बिना मेहनत के हासिल की गई दौलत और वरासत में मिली गद्दी इंसान को काबिल नहीं, काहिल बनाती है। एंड आई वॉन्ट टू बी कैपेबल। ताबिश ने हत्तुल इम्कान लहजा मुस्तहकम पर असर रखा और तवक्को के ऐन मुताबिक दोनों भाई मुतासिर नजर आ रहे थे। ताबिश अपनी कामयाबी पर दिल ही दिल में भंगड़े डाल रहा था। मतलब तुम अपना ऑफिस नहीं ज्वाइन करना चाहते बल्कि प्रॉपर वे में काम सीखना चाहते हो? जी। ताबिश ने सादतमंदी से सर हिलाया। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ इस मामले में। बेटी की संजीदगी और बात में दम देखकर राहत साहब नरम पड़े। ये कौन सा पत्ता फेंका है तुमने? राहत साहब के निकलते ही जुल्लू रैन ने इसे आड़े हाथों लिया। एक्टिंग स्किल भी किसी चिड़िया का नाम है चाचू जानी। अब्बा मुतासिर हो गए, आज़ादी बरकरार है, और क्या चाहिए? ताबिश चहकता अपने जोन में वापस आया। बाप है वो तुम्हारे, तुम्हारी सारी ओवर एक्टिंग नाक के जरिए ना निकाल दी तो मैं तुम्हारा चाचू नहीं। जुल्लू रैनी से धमकाता हुआ बोला। ताबिश शाने अचका गया।